تو جاگتے ہوئے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، جو میرے دل میں آتا ہے میں کرتا ہوں، جو میرے منہ میں آتا ہے کہتا ہوں، جو میرے ہاتھ میں آتا ہے میں لکھتا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے میں سنتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، سننے کا بھی ہوگا حساب، بولنے کا بھی ہوگا، دیکھنے کا بھی ہوگا، کہنے کا بھی ہوگا۔ کاش ایک امت پر اللہ کا فضل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہوا کہ پہلی امتوں کے دل میں آنے والے برے جو خیال تھے وہ بھی لکھے جاتے تھے، وہ بھی گناہوں کی مد میں لکھے جاتے تھے۔ میری امت پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ جب تک یہ پریکٹیکلی نہ کر لے اس کا کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا فضل ہے۔ جب یہ آیتیں اترتی ہیں نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ صحابہ ڈر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے دلوں میں ہے میں وہ جانتا ہوں؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے تو دلوں میں بڑا بڑا کچھ آتا ہے، بڑے گناہ آتے ہیں، بڑی بری باتیں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ کا یہ فضل ہوا کہ پہلی امتوں کے برے خیال سوچنے سے بھی ان کا گناہ لکھا جاتا تھا، میری امت پر یہ فضل ہوا کہ کتنا احسان ہے اللہ کا اس میرے پیارے نبی کی برکت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کا حل کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہہ دیا کرو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ کہہ دیا کرو۔ اور یہ دعا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھ کے جو مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے محسوس کیا کوئی دھماکہ سا، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی حالت ہوگی۔ جب آپ وحی سے واپس آتے ہیں آپ فرماتے ہیں کافی دیر لگتی تھی آپ کو اصل حالت میں آتے ہوئے، پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، جسم جھک جاتا تھا آپ کا۔ جب آپ سے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تھی؟ آپ نے فرمایا آج مجھ پر آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے نہ کسی پر کھلا ہے نہ کھولا جائے گا۔ یہ میں کس سے نہیں سنا رہا بھائی، یہ میں قرآن حدیث سے آپ کو بتاتے ہیں، تحقیق کر لینا جا کر۔ آج مجھ پر وہ دروازہ کھلا ہے جو نہ کسی پر کھلا نہ کھولا جائے گا۔ آج مجھ پر 2 فرشتے وہ نازل کیے گئے ہیں جو نہ کسی پہ کیے گئے نہ کیے جائیں گے۔ آج مجھ کو 2 نور وہ عطا کیے گئے جو نہ کسی کو دیے گئے نہ دیے جائیں گے۔ جو ان کو پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ وہ 2 روپ کیا ہیں، 2 نور کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ جو ہم لڑتے ہیں نمازوں میں، کوئی کہتا ہے پڑھ، کوئی کہتا ہے نہ پڑھ، مناظرے کرتے ہیں اس پر، کوئی کہتا ہے جڑا پڑھ لے ٹھیک، جڑا نہ پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو اس کو پڑھ کے دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے کہاں نصیب ہے، میں تو لگا ہوں دنیا میں فیوچر بنانے کے لیے ہیں۔ اسلام آباد میں میرا فیوچر رکھا ہوا ہے، ٹیکسلے میں کیا رکھا ہے، پہاڑ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کو معنی سے پڑھیں نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ عاجزی ہے، تڑپ ہے، التجا ہے اس رب سے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ یا اللہ اس طرح کی ازمائش نہ مجھ پہ ڈالنا جو تم نے پہلوں پہ ڈالی۔ التجا ہے نا، وہ ازمائش نہ ڈال دینا جو پہلوں پہ آئی نا، پہلوں پہ نبیوں پہ بھی آئی نا، تیلوں کے کڑاؤں میں بھی ان کو تل دیا، اونٹوں سے باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیے ان کی اولادوں کو ان کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر بھی بلال بھی یہی کہتے ہیں نا، آہت آہ کس پہ کہتے ہیں؟ پھولوں کی سیج پہ، یا پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں وہ آہت کہہ رہے تھے، وہ تو آگ پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تم نے جنت ارزاں سمجھ رکھی ہے، تمہیں آزمائے بغیر میں دے دوں گا۔ یہ میرا رب کہہ رہا ہے، قرآن ہے، پڑھ کے دیکھو۔ پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مرضی تیری اپنی، تیرے دل کی، تیری بیوی کی، تیری برادری کی،
تیرے اپنا معاشرے کی. جب اللہ کی بات آئے تو کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. جب نبی کی بات آئے تو اصل میں یار ہم اصل میں یہ ہے نا, تھوڑا سلسلہ کیڑا ہے, ساڈا تو یہ سلسلہ ہے. مسلمان کا تو ایک ہی سلسلہ ہے, لا الہ محمد رسول اللہ. قیامت تک کے لیے ایک, اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا راہبر, میرا ہادی, میرا مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک جو اس کی بات کو چھوڑے, دور کی بات, اگر دل میں بھی تنگی لائے تو میرا رب کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے جب تک وہ کسی معاملے, کوئی معاملہ ہو دین کا یا دنیا کا, اس کے ساتھ, کیوں کہ میرا مکمل دین ہے, آفاقی مذہب ہے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو میرا مذہب ہے, جو مجھے پیدا ہونے سے پہلے کی گائیڈنس دیتا ہے, یہاں تک کہ بیوی کے پاس جانے کی سے لے کر قبر میں اترنے تک کی گائیڈنس دیتا ہے. میرا وہ مذہب ہے. میرے دانت کے اندر کوئی ذرہ آ گیا تو اس کو نکالنے کا طریقہ بتاتا ہے. تجھے قبض ہو گیا تو اس انداز سے بیٹھ, تجھے وہ بھی گائیڈ کرتا ہے. تیرا وہ مذہب ہے جس کو تو نے ٹانگیں لاتیں مار کر گھروں سے اور اپنے جسموں سے نکال دیا. غیروں کو تو چلا, غیر وہ کیا وہ ہے, کیا دوے دا منہ دیکھ کے اپنے منہ چپیڑا مار کے لال کر لینا, ایسا ہے نا. دوسرے نے دیکھا وہ جو یہ وہ یہ, تم انجام دیکھ لو اب کیا ہو رہا ہے امت. ارب و عجم میں کیا ہو رہا ہے, کوئی عزت نہیں تمہاری. آسمانوں والا بھی تم پر, تم سے ناراض, زمین والے تو کیسے راضی ہوں گے. لیکن نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ایک بندہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے زمین پہ تو اللہ جبرائیل کو بلاتے ہیں, جبرائیل ادھر آؤ, وہ دیکھو زمین پہ ایک بندہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. ساری مخلوق کو بولو اس سے محبت کرے. جبرائیل فرشتوں کو کہتے ہیں, فرشتے محبت شروع کرتے ہیں, مخلوق کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کے بندے, اللہ ہمیں ان میں سے کرتے ہیں. تو اللہ سے محبت چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے, تو تمہیں ایک فارمولہ میرا اللہ بتاتا ہے, قرآن ہی میں بتاتا ہے. کل طالباً پرسوں بھی میں نے کل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بات میری, زبان تیری, کتاب میری, جس میں کوئی شک نہیں, اس میں ہے نا. کل ان کنتم تحبون اللہ, اے جنوں, اے انسانوں, اے امیروں, اے غریبوں, اے بادشاہوں, اے ذرا جو بھی ہو, تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ, میں اللہ تم سے محبت کروں, تو پھر کیا کرو, فَاتَّبِعُونِي, فے لگایا, فے چیک پہ لکھتے ہو نا, چاہے 1 روپے کا چیک ہو چاہے 1 کروڑ کا, اونلی لکھتے ہو نا, اونلی نہ لکھو تو وہ نہیں ایکسیپٹ ہوتا نا. تو یہاں پر فَاتَّبِعُونِی, پھر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں میرے بابے یہ کرتے تھے تو ہم یہ کرتے ہیں, ہمارے بڑے یہ کرتے تھے تو ہم یہ اس لیے کرتے ہیں. رسومات کو دین بنا لیا. حالی کیا کہتا ہے, سنا کبھی حالی کا شعر سنا ہے نا, الطاف حسین علی, گر کرے غیر گر بت کی پوجا تو وہ کافر, یعنی کہ بتوں کو پوجا کریں وہ کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. عیسائیوں کو کافر ہم نے کیا دیا, کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو رب نہیں مانتے, رب کا بیٹا مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ قبر والا رب ہے, اس میں رب آ گیا ہے. ان کے پاس دلیل بھی تھی. چھوڑیں آپ, میں ذرا آگے چلنے دیں مجھے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر, جو کہ آگ پہ بہرے سجدہ تو کافر, جو آگ کی پوجا کرے وہ بھی کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, ستاروں کی پوجا کرے وہ بھی کافر. مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں, ہمارے لیے کھلی چھٹی ہے. مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جچائیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کوئی فرق آئے اور نہ ایمان بگڑے, کیسی بات ہے یار. وہ تھوڑا سا کچھ کریں تو وہ کافر, تو پتہ نہیں کیا کچھ کرے, جہاں دیکھے وہیں جھک جائے. تو کہتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جو غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من تیرا, نہ تن تیرا نہ من تیرا, تو جس نے تجھے پیدا کیا اس کے آگے جھک تو صحیح. میں نے اس کے لیے بھی رکھے, ہمارا بات چلے تو ہم نمازیں بھی بیچنی شروع کر دیں.
بعض علماء سو جو ہے نا، جو ایسے قرآن بیچتے ہیں نا کہ جی تھوڑا پیو مر گیا، میرے کو 500 قرآن پڑے ہوئے ہیں 150 کے حساب نہ لے لو، پڑے ہوئے رکھے ہوئے ہیں میں نے. کوئی کہتا ہے میرے پاس 700 قرآن پڑے ہوئے ہیں، 60 روپے کے حساب سے لے لو. اللہ اکبر کبیرہ. شکر کرو نمازہ نہیں کدھر کمپیوٹرائز ہو جانا. اللہ کہ خود عمل کرو. وسطین مسجد آؤ، یہ چارجر ہے تمہارا، ادھر آؤ، جا کر چارج کرو اپنی بیٹری 5 وقت، اس سے باتیں کرو، نماز مومن کی معراج ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن ہم اتنے دور ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ٹائم ہی کوئی نہیں، ٹائم ہی کوئی نہیں. سلفی صاحب تسی کچھ کر لو. وہ پھر ایسے لٹیرے بیٹھے ہوئے کہتے اچھا میں کچھ کر لینا، 10 بکرے کے پیسے دے جا، قبرستان ہی جا کے چلا کراں گا. وہ ایسا قلعہ ٹھوک دینا پھر ساری زندگی پھر چلے ہی چلے تھوڑے کول کروانا رہتا ہے. خود کرو نا. گنگے ہو تب بھی وہ سنتا ہے، غریب ہو تب بھی اس کی سنتا ہے. ایک بار کہو تو صحیح یا رب کہہ کے تو دیکھو. تم نے تو غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. یہ فلاں نماز، یہ فلاں درود، یہ فلاں درود، یہ فلاں درود، یہ درود غوثیہ، یہ قبریہ مروبریہ، یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو دے کر گئے تھے؟ بالکل سادہ دین، آسان دین. تم نے کتنی مشکلیں ڈال دی اپنے اوپر. 5 وقت نماز پڑھو، کسی کے مال پر نہ نظر رکھو، دیکھو تمہیں دے گا. کہہ کے دیکھو ایک بار اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہ کی قسم یہ دعا ایسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا جس کے اوپر اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی یہ قرض ہوگا تو اللہ اس کا اتار دے گا. کیا مشکل ہے؟ نہیں یاد ہوتی. گانے سارے یاد ہیں ہمیں، دنیا کی ساری غیبتیں یاد ہیں ہمیں. ایک کی بچپن کی سٹوری یاد ہے، 60 سال پہلے انج کرتا سی. جب نماز یا روزے کی بات ہو تو کہتے ہیں چلو صاحب ان سے بڈھے ہو گئے، یاد ہی کچھ نہیں رہنا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چیزیں ہیں، یہ غیبتیں، یہ حسد، یہ جھوٹ، اس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں. اب یہ جو غیبت ہے، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، لیکن میں غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. جھوٹے پر اللہ لعنت بھیجتے ہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں. میں مذاق سے بھی جھوٹ بول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے. ہم بھانڈوں مراسیوں میں بیٹھ کر فخر محسوس کرتے ہیں. ان سے ملنا، آج میں فلانے ایکٹر کو مل کے آیا تھا، فخر محسوس. سیلفی بناؤ جی دے نال، مراسی دے نال سیلفی بنا کے لوگوں دکھانا پڑتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے بڑے علماء پچھلے مہینے گزرے دنیا سے، اتنے بڑے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں. ایک مراسی چاہے انڈیا کا مر جائے کنجر، اس کے لیے پورا میڈیا روتا ہے اپنی، جس طرح بے مر گئے، اس پر سیمینار ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو معاف کرے. میرے بھائی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، مسجدیں آباد کرو، فجر کی نماز پڑھا کرو، ٹائم پر پڑھو. اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے اتنی سخت بات فرمائی. آپ نے فرمایا استغفر اللہ، بڑا ڈر لگتا ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا نا فجر کی، تو جب فرشتے کے ٹائم ہونے کا ہوتا ہے نا، چینج ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو رحمت کا فرشتہ ہے وہ اس پر لعنت کر کے چلا جاتا ہے، اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جس نے فجر کی نماز وقت پر نہ پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خبیث ہے، خبیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک ہے جس کو نبی خبیث بولے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مانگنے کا ٹائم، اس سے پہلے آسمان و دنیا پر میرا رب آتا ہے، خود پکارتا ہے، کہتا ہے فرشتوں کو اعلان کرو، ہے کوئی ذلیل عزت دینے والا، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا لینے والا، ہے کوئی بے اولاد دینے والا. اس وقت ساری رات میں نیٹ پر بیٹھا، جب ٹائم مانگنے کا ہوتا ہے اس وقت میں انگڑائی لے کر ایسے سوتا ہوں جیسے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. کلمہ میں نے اللہ کا پڑھا، اس کے رسول کا پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میری زندگی پر میرا اپنا حکم چل رہا ہے. میں اللہ کے حکم کو کچھ نہیں مانتا. اللہ میری آپ سب کی اصلاح کرے. وہ مانگنے کے ٹائم ہے، در در ٹھوکریں کھاتے پھرتے، کوئی پہاڑوں پہ چڑھتا ہے جتیاں لا کے کہ جی فلاں پہاڑی دے اتنے جاؤ، ایک درخت ہے گا اور تھلے باوے ہونا بہ کے پخانا کیتا سی تو بہ کے کرو. یہ کیا ہے یار؟ تیرے گھر میں تیری رگ حیات کے قریب تیرا رب. نفل گھر میں پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن اور نفل پڑھا کرو. مسجد میں نفل کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا گھر میں ہے.
پڑھو وہ تمہاری رگے یاد کے قریب ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اٹھیں رات کو۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لمبی راتیں ہیں، یہ مومن کی بہار بولا گیا، چھوٹے دن ہے، اس میں اللہ توفیق دے روزہ رکھیں، جلدی کھلتا ہے۔ صاحب کا کوئی روزہ چھوڑے ہوئے ہیں ان دنوں میں وہ رکھیں، یاد کر کر کے رکھیں، اس کی معافی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے، اگر آپ کو یاد ہے یہ دن ہے بہار کے، یہ مومن کی بہار ہے، یہ سردی جو ہوتی ہے مومن کی، اور سردی کی راتیں، جلدی اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، سوئیں، پھر اللہ توفیق دے تہجد کے وقت اٹھیں، پھر باتیں کریں۔ یہ لاڈلی عبادت ہے، ضد کرنے کی عبادت ہے، یہ اللہ سے باتیں کرنے کی عبادت ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، مجھ سے مانگو چپکے چپکے اور تما سے، پھر زیادہ مانگو، تما سے مانگو، زیادہ مانگو، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تو ساری کائنات کی مخلوق کو، جن و انس کو، آدم سے لے کر قیامت کے آخری برش تک، جن تک، سب کو ایک جیسے خزانے دے دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہے کہ سوئی جب بھگو کر سمندر سے نکالی جائے جو اس کے نکے کو پانی لگتا ہے، اتنا بڑا وہ رب، تو نے اس کو مخلوق کے ساتھ ملا دیا۔ کوئی کسی کے ساتھ ملاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ملاتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کے اندر حلول کر گیا، کوئی کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ کون سے عقیدے ہیں تمہارے؟ کس عقیدے پر ہم جا رہے ہیں؟ اس رب سے ڈائریکٹ مانگو۔ ہر دعا کے ساتھ اللہ نے شروع سے سب سے پہلی جو دعا دنیا میں آئی ربنا سے شروع ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، اس کا مطلب ڈائریکٹ بات کر میرے ساتھ۔ اللہم کوئی دعا ہے اس کے بغیر نہیں ہے، ربا کے نا کے بغیر کوئی دعا نہیں ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تو ڈائریکٹ بات کر، غریب ہے یا امیر ہے، نیک ہے یا گناہ گار ہے، میں تیرا رب ہوں، میں تو انتظار میں ہوں کہ تیرے دو آنسو جھوٹے ہی نکال لے، چہرہ اپنا بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا تجھے رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لے، اللہ تیری دعا قبول کر لے۔ تو میں نے مانگی کب ہے؟ میں تو وسیلے ڈھونڈتا ہوں، وہ جو خود محتاج ہے، وہ تو تیری اگر رگے یاد کے قریب ہے، وہ سنتا ہے۔ جی ہاں، ایک دوسرے کو دعا کا کہہ سکتے ہو، زندے کو ہم نے تو چھوڑ دیا، زندوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی وٹیک رکھدا پہ تو کوئی کچھ کردا پہ، کوئی کہتا ہے یہ بابا دیتا ہے، منڈا وہ دیتا ہے، کڑی وہ کھڑک مٹھی کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ جا کر دیکھو تو صحیح کیا کیا ہو رہا ہے مزاروں پہ، جا کر دیکھو کون سا ایسا مزار، ناچ رہی ہیں عورتیں، دھمالے ڈال رہی ہیں بال کھول کے، وہ عبادت کا ٹائم اذانیں ہو رہی مغرب کی، لیکن وہاں قوالی ہو رہی، بال کھلے ہیں، ننگے بال ہیں، سینہ ننگا ہے، ناچ رہی ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین ہے؟ اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں اپنے اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ پاک ہمیں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہا اللہ نے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الحقیقۃ الاشیاء کما ہی۔ اللہ جو حق ہے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو باطل ہے اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اشکار کر دے ہمارے اوپر جو حق ہے، جو تیرے نبی کا لایا ہوا دین ہے یا رب العالمین، وہ ملے گا جب میرا دل صاف ہوگا، تعصب کی اینک میں اتاروں گا، جب نیلا شیشہ ہو تو ہر چیز نیلی نظر آتی ہے، ہاں جی بالکل صاف شیشہ سفید لگا لیں گے، ہمیں انشاءاللہ اگر حق چاہیں گے تو اللہ حق دے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے میں اسے راہ دکھاتا ہوں۔ اللہ میں ان میں سے کر لے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بھائی کثرت سے آپ نے نا